بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج جاپان میں G20 جو سمٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ سمٹ پورے گلف کے اندر بلکہ پورے اس ریجن میں، پوری اس دنیا میں کہہ سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ چینجز لے کر آنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ رشیا کے جو صدر ہے پیوٹن، انہوں نے ملاقات کی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور ان کو باور کروایا ہے کہ اگر امریکہ اپنی پالیسی ٹھیک نہیں کرتا تو رشیا امریکہ کے خلاف جائے گا۔ اس کے علاوہ پیوٹن نے کس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا ہے اور کس طرح کی جو ہے ریلیشن شپ بڑھانے کو ترغیب دی ہے، ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ہیں جان بولٹن، ان کی محنت اور ان کی جو ہے کاوش وہ رنگ لائی ہے، اور اسرائیل میں میٹنگ کی تھی جان بولٹن نے رشین صدر پیوٹن کے ساتھ، اور امریکی صدر کی جو میسج تھا وہ ان کو پہنچایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کریں، میٹنگ ارینج کریں، ایک ملاقات کا موقع دیں۔ اور جان بولٹن کا یہی کہنا تھا کہ ٹرمپ آپ سے ملنے کے لیے بڑا بےتاب بیٹھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج G20 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں 20 ممبرز ہیں جو اپنے چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کی میٹنگ تھی۔ اور صحافی نے یہ سوال اٹھایا تھا، جو اندر صحافی تھے، کہ پیوٹن نے کب آپ کو الیکشن میں ہرانے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے دوستوں پہلے کہا تھا کہ رشیا نے ڈائریکٹلی ہمارے الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، اور صدر پیوٹن مجھے ہرانا چاہتے تھے الیکشن میں۔ اور صحافی نے یہی سوال کیا ٹرمپ کو، تو ٹرمپ شرمندہ ہو گئے، اور صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ 2020 کے الیکشن میں کیا آپ کو پیوٹن سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیا آپ کو پیوٹن دوبارہ تو نہیں ہرانے والے؟ تو اس سے ٹرمپ ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوئے اور سر جھکا لیا۔ ابھی بات اصل جو ہے مدعا وہ ایران کے حوالے سے ڈسکس کی گئی۔ ایران کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ آپ کیوں ایران کی پشت پناہی کرتے ہیں، کیوں ایران کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم پابندیاں لگاتے ہیں، آپ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور ایران اسی طرح ہماری ہر پابندی کو برداشت کر جاتا ہے۔ اس تمام تر تناظر کو دیکھتے ہوئے پیوٹن نے جب اپنی بات شروع کی کہ ہم ایران کی اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ غلط پالیسیاں لے کر آتا ہے گلف میں اندر، اور گلف کو غلط ٹریک پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس وجہ سے ہم ایران کی سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایران کے علاوہ جو بات ہوئی ہے وہ شام کے حوالے سے ہوئی ہے، یمن کے حوالے سے ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ کا سٹانس بڑا فوکس کیا گیا ہے اس تمام تر چیزوں کے اندر، میٹنگ کے اندر۔ اور جو آخر پر بات ہوئی ہے وہ وینزویلا کے حوالے سے تھی، کیونکہ صدر پیوٹن وینزویلا کے صدر نکولس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے پیسے جا رہے ہیں۔ صدر نکولس کو انہوں نے جہاز دیے تھے، ویپنز دیے تھے کہ جا کے اپنی اپوزیشن یا ایسے عناصر کے ساتھ لڑو جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے جو پیچھے تمام تر گیم تھی وہ امریکہ کی تھی، اور امریکہ وینزویلا کی اپوزیشن کو پیسے دے رہی تھی، فنڈ کر رہی تھی، جا کے نکولس کو حکومت سے نکالو۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو وینزویلا کا تمام تر تماشا امریکہ نے خود رچایا ہے، اور انڈائریکٹلی رشیا اور امریکہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ رشیا گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، موجودہ گورنمنٹ کو، اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے اپوزیشن کو۔ صدر پیوٹن نے امریکی صدر کو کہا کہ آپ کیوں وینزویلا کے آئل کی طرف نظر بڑھائی ہوئی ہے، اور آپ کیوں اس طرح وینزویلا کے حالات کشیدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے پورے اس نارتھ امریکہ میں ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، وینزویلا پورا کرائسس کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں ویسے ہی لوگوں نے بغاوت کی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ٹروپس بھیجے، جہاں اپنی فوج بھیجی اور اپنا اسلحہ بھیجا، لوگوں کو پیسے دیے۔ ٹرمپ بہرحال یہ وینزویلا کا جو تمام تر تھا چیزیں یہ ڈسکس کیے بغیر ہی بات پھیر گئے۔ اور آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ بہت اہم میٹنگ تھی امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ نے یہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی بھی پنگا کرتے ہیں رشیا ادھر آ جاتا ہے، تو رشیا کے صدر پیوٹن کے انہوں نے پاؤں پکڑے ہیں کہ خدا را اس طرح کے کام نہ کرو۔ بہرحال پیوٹن نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر 2021 تک آپ نے ہمارے سٹانس کو نہ سمجھا تو ہم اگریسیولی آپ کے خلاف جائیں گے، اگریسیولی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2021
की डेडलाइन दी है पुतिन ने कि उस वक्त तक आपके पास एक चांस है अमेरिका के पास कि वो रशिया के साथ अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप बना ले। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान को आप अकेला छोड़ें, हम इनके खिलाफ जो पाबंदियां लगाई हैं वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव इन्फ्लुएंस हो ईरान के ऊपर और ईरान प्रेशराइज हो। लेकिन पुतिन ने इस बात को मानने से इनकार किया है और हर मुमकिन सपोर्ट ईरान को देने की यकीन दहानी कराई है उस मीटिंग में ही। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि ट्रंप बेसब्री से इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था और जो पिछली मुलाकात हुई है वो जुलाई 2018 में हुई थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशियन सदर पुतिन की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने आपको देखे हुए काफी अरसा ही हो गया है, जिस पर पुतिन मुस्कुराते रहे। नाजरीन ग्रामी, ये थी असल कहानी और ये थी अहवाल मीटिंग का जो हमने एक एक चीज आपके सामने रखी। तकरीबन आधे से पौना घंटा ये मीटिंग जारी रही और फिर इन्होंने आकर मीडिया के ऊपर बातचीत की। ये तमाम तर चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता लग गया होगा कि पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई है जापान के अंदर उसका अहवाल क्या है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस होगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में आप जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।